چراغ تواڈی حسین سماعتاں دے حوالے آدھا بیٹھا میں تے ای محبت دا زینہ کرے ساں میں تے ای محبت دا زینہ کرے ساں میں تو کو پہلے آکھیا ہم کہ میرے کول سودا سستا نہیں تسا نہ بولے سو میں نہ پڑھ ساں تواڈے سامنے میں کتنا پڑھی بیٹھا اور 4 جملے سماعت کرو چوتھے جملے تے جڑا بندہ تڑپ رکھی بیٹھا ہے مدینے ونجن دی او بندہ چوتھے جملے تے تڑپ کے بولے سبحان اللہ تاکہ میرے کو پتہ لگے ہر بندہ حضور دا سچا عاشق بیٹھا ہے توجہ آدھا بیٹھا میں تے ای محبت دا زینہ کرے سا بابا میں تے ای محبت دا زینہ کرے سا میں تے ای محبت دا اگلا جملہ نہ پھول گیا نہ تھک گیا نہ ہی پھول گیا بس یہ انتظار پہ بیٹھا دوسرا تمام احباب میری توجہ دا برکت و محبت سنو میں اگلا جملہ روانہ کرا آدھا کھانا میں تے ای محبت دا زینہ کرے سا بھئی میں تے ای محبت دا زینہ کرے سا اشار ویچ چپ میں زری نہ کرے سا میں تے ای محبت دا زینہ کرے سا اشار ویچ چپ میں زری نہ کرے سا میں تو اکھے سن اے تیڑی ہے جنت میں رو کے مدینہ مدینہ کرے سا میں کو اکھے سن اے تیڑی ہے جنت میں رو کے مدینہ مدینہ کرے سا التماس گزار عظیم مذہبی سکولر خانوادہ فرید چشم الجراغ پیر طریقت رہبر شریعت حضور کی بلا حماد عامر کوئجہ صاحب اپنے نورانی بیدان خطاب دنال پہلے سالے قلوب و اذہان کو منور فرمے سن نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری محمد احمد حامد محمود قاسم ناقب فاتح شاہد حاشد رشید رشید نذیر دائن شافی حاد مہد منج ناح رسول الحمد لله الذي لا يبلغ مدحة القائلون ولا يحصي الذي ليس لصفته حد محدود ولا نات معجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود والوزن والعدل والفضل والنظم والعزم بالجزم بوحدته بكبريائه بسلطان وبإعلان وبإعتقاد وبإيمان وبيان في فرقان الحميد وحده لا شريك له وحده بوحدة واحدة بوحدة بے شک تمام تعریفیں اس اللہ تعالی جل جلالہ کے لیے ہے جو بادشاہ حقیقی بھی ہے جو مالک حقیقی بھی ہے جو رازق حقیقی بھی ہے جو زمین و آسمان کا خالق و مالک بھی ہے جو دن کو رات میں بدلنے والا رات کو دن میں بدلنے والا بھی ہے تمام جہانوں کی سلطنت جس کے دست قدرت میں ہے اب کچھ نذرانہ عقیدت ہم اس ہستی کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں جو ہی ان کا ذکر آتا ہے تو آنکھیں ادب سے جھک جاتی ہیں زبان باوضو ہو جاتی ہے ہر طرف خوشبو مہک اٹھتی ہے آئیے آقا دو جہاں کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں جو ہے مقصود تخلیق کون و مقام جن کی خاطر سجایا گیا یہ جہاں جن کے صدقے ہوئی رب کی رحمت یا نبی مکرم پہ لاکھوں سلام اولی امتی جو بنا آپ کا جو مقام صداقت پہ فائز ہوا اور ہجرت میں تھا ہم سفر آپ کا ایسے صدیق اکبر پہ لاکھوں سلام جو دعاؤں کو نبی کو مطلوب تھا جس کا حق بولنا رب کو محبوب تھا جس کو ہر حال میں فقر مرکوب تھا ایسے فاروق اعظم پہ لاکھوں سلام پیارے یسرب کو صحرا پہ جس نے کیا وحدت ملی کا درس جس نے دیا ان غنیم و کرم پہ لاکھوں سلام جس کے روب اور ہیبت سے کانپے زمین جس کا فہم و فراست میں ثانی نہیں جو ہے محبوب سرکار دنیا ودی اس علی مولا حق پہ لاکھوں سلام کربلا جس کے سر کو جھکا نہ سکا لشکر ظلم جس کو ہرا نہ سکا حق پرستی کا جس نے کیا حق ادا اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام میرے دوستو وقت کا تقاضا ہے 10 منٹ کی حاضری ہے توجہ فرمائیے گا قرآن پاک کی ایک آیت میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ ذکر مصطفیٰ میں بیٹھے ہیں کتنے عظیم ذکر میں بیٹھے ہیں توجہ فرمائیے گا چند 10 منٹ کی حاضری ہے اللہ تعالیٰ جل جلالہ
قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض کہ عرش سے لے کر فرش تک، مشرق سے لے کر مغرب تک پوری کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کی تسبیح کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے۔ اب اس قرآن پاک کے پیغام کو اپنے دل کی تختی پہ لکھ لیں کہ خالق نے فرمایا پوری کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کی تسبیح کرتا ہے۔ اب توجہ فرمائیے گا، ایک دن حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں جبریل امی اترے عرش سے فرش پر اور تاجدار مدینہ کی بارگاہ میں گئے اور کہنے لگے حضور رب کا پیغام لایا ہوں، سنوا دوں۔ حضور نے کہا جبریل سناؤ۔ کہا حضور رب کا وعدہ ہے، پروردگار کہتا ہے جبریل اس پوری کائنات میں اعلان کر دو کہ پروردگار فرماتا ہے محبوب اذا ذکرت ذکرت معی جعلتک ذکرا من ذکری فمن ذاکرک ذاکرنی۔ اے محمد مصطفیٰ، خدا فرماتا ہے جبریل پوری کائنات میں جا کے اعلان کر دو، رب کہتا ہے محبوب جہاں جہاں خدا کا ذکر ہوگا وہاں وہاں مصطفیٰ کا ذکر ہوگا، جہاں جہاں خدا کا ذکر ہوگا وہاں وہاں مصطفیٰ کا ذکر ہوگا۔ اب قرآن پاک میں پروردگار نے کیا کہا تھا؟ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، پوری کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور رب کا فیصلہ ہے اذا ذکرت ذکرت معی، محبوب جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں وہاں تیرا ذکر ہوگا۔ اب میں نتیجہ تمہارے حوالے کرنے والا ہوں، ایک ایک ہاتھ اٹھنا چاہیے۔ اس بات کا مطلب یہ ہوا کہ خالق نے اپنے محبوب کے ذکر کو اتنا بلند کر دیا، اتنا بلند کر دیا، اتنا بلند کر دیا کہ حضور کا ذکر کسی خطیب کا محتاج نہیں، حضور کا ذکر کسی عالم کا محتاج نہیں، حضور کا ذکر کسی خطیب کا محتاج نہیں، حضور کا ذکر کسی مخلوق کا محتاج نہیں۔ اب ہاتھ اٹھنا چاہیے، خدا نے اپنے محبوب کے ذکر کو اتنا بلند کر دیا، روز قیامت تک اعلان کر دیا اے محمد مصطفیٰ آج سے لے کر ابتدا سے لے کر انتہا تک، روز قیامت تک جہاں جہاں خدا کا ذکر ہوگا وہاں وہاں مصطفیٰ کا ذکر ہوگا، جہاں جہاں خدا کا ذکر ہوگا وہاں وہاں مصطفیٰ کا ذکر ہوگا۔ اب اگلی بات، محبوب صرف تیرا ذکر ہی بلند نہیں کیا، جعلتک ذکرا من ذکری فمن ذاکرک ذاکرنی۔ اے محمد مصطفیٰ رب کا وعدہ ہے کہ جب تک خدا کے ذکر کے ساتھ کوئی مصطفیٰ کا ذکر نہیں کرے گا تب تک خدا اپنا ذکر اپنی پاک بارگاہ میں قبول نہیں کرے گا۔ یعنی خدا کا ذکر مصطفیٰ کا ذکر بن گیا، مصطفیٰ کا ذکر خدا کا ذکر بن گیا۔ جب خدا کا ذکر مصطفیٰ کا ذکر بنا، مصطفیٰ کا ذکر خدا کا ذکر بنا، تو اب میں نتیجہ تمہارے حوالے کرنے والا ہوں۔ ہم ہر سال میلاد کیوں کرتے ہیں؟ خدا کی قسم بڑے خوش نصیب آپ لوگ ہیں جو جمال مصطفیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، حقیقت مصطفیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، وجود مصطفیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، مقام مصطفیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، شان مصطفیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، صورت مصطفیٰ کا ذکر کر رہے ہیں۔ خدا کی قسم دیکھنے میں مصطفیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، حقیقت میں خود خدا کا ذکر کر رہے ہیں، حقیقت میں خود خدا کا ذکر ہو رہا ہے۔ دیکھنے میں مصطفیٰ کا ذکر، حقیقت میں خود خدا کا ذکر۔ تو پھر محمد یار فریدی کیوں نہ کہیں خدا سے محمد براون تو صدقے، خدا سے محمد براون تو صدقے، نبی سے تیرے منہ دکھاون تو صدقے، خدا سے محمد براون تو صدقے، نبی سے تیرے منہ دکھاون تو صدقے، تیرا حکم نافذ ہے سارے جہاں تے، خدا دی خلافت چلاون تو صدقے، خدا سے محمد براون تو صدقے۔ اب آپ نے توجہ فرمایا کہ محبوب جعلتک ذکرا من ذکری فمن ذاکرک ذاکرنی۔ رب کا فیصلہ ہے کہ محبوب میں نے اپنے ذکر کو آپ کا ذکر بنا دیا اور آپ کے ذکر کو اپنا ذکر بنا دیا۔ جب تک خدا کے ذکر کے ساتھ مصطفیٰ کا ذکر نہیں ہوگا، مصطفیٰ کے ذکر کے ساتھ خدا کا ذکر نہیں ہوگا، تب تک خدا کا ذکر پاک پروردگار اپنی پاک بارگاہ میں قبول نہیں کرے گا۔ اب توجہ فرمانا، جس کا یہ عقیدہ ہو اس کا ہاتھ اٹھنا چاہیے۔ جب خدا کے ذکر کے ساتھ مصطفیٰ کا ذکر لازم ہو گیا،
مصطفیٰ کے ذکر کے ساتھ خدا کا ذکر لازم ہو گیا تو پھر ہم ہر سال میلاد منا کر یہی اعلان کرتے ہیں کہ دامن مصطفیٰ کو چھوڑ دیں، اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں، دامن مصطفیٰ کو چھوڑ دیں، اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں، دامن مصطفیٰ کو چھوڑ دیں، اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں۔ خدا نے خود نبی سے کہہ دیا جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ جعلتک ذکر من ذکری فمن ذاکرک ذاکرنی، محبوب میں نے اپنے ذکر کو آپ کا ذکر بنا دیا اور آپ کے ذکر کو حقیقت میں اپنا ذکر بنا دیا۔ تو میرے سرائکی کا شاعر شاکر شجابادی کیوں نہ کہے ذکر تیرے یار دا مولا کرے دا رہ ونیا، ذکر تیرے یار دا مولا کرے دا رہ ونیا، تو بھی راضی تے میں بھی اپنا ہاں بھرے دا رہ ونیا، تیرا میرا ہک جو اے محبوب تمل اے کروں عرش تے تو نہ کہ نتھا میں چمے دا رہ ونیا، ذکر تیرے یار دا مولا کرے دا رہ ونیا۔ تو میرے دوستوں بڑے خوش نصیب آپ لوگ ہیں جو میلاد مصطفیٰ کی محفل میں بیٹھے ہیں، یہ دیکھنے میں مصطفیٰ کا ذکر ہے، حقیقت میں خود خدا کا ذکر ہے۔ بڑے خوش نصیب آپ لوگ ہیں کہ خدا نے آپ لوگوں کو ان لوگوں میں چن لیا جو ہر وقت حضور کے ذکر کو بلند کرتے رہتے ہیں، ورنہ ایسے بد نصیب بھی اس دنیا میں موجود ہیں جو ہر وقت حضور کے ذکر کو گھٹاتے رہتے ہیں، لیکن آپ خوش نصیب لوگ ہیں، آپ کا مقدر بڑا اچھا ہے کہ خدا نے آپ لوگوں کو ان لوگوں میں شامل کر لیا جو ہر وقت تاجدار مدینہ کے ذکر کو بلند کرتے رہتے ہیں۔ اب میں اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں، میں نوجوانوں جہاں بھی میلاد مصطفیٰ کی محفل ہونا اس محفل میں ضرور جایا کرو۔ کبھی دل میں خیال آئے میلاد میں تو بڑے بڑے عالم ہوتے ہیں، مشائخ ہوتے ہیں، ہمارے جانے نہ جانے سے کیا فرق پڑے گا؟ تو میرے دوستوں فرق پڑتا ہے، یہ جملے سن لو، جہاں بھی میلاد ہوگا ضرور جاؤ گے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو ایک چڑیا بڑی دور سے اپنی چونچ میں پانی کا قطرہ بھرتی اس آگ پہ پھینک دیتی۔ وہاں لوگوں نے پوچھا چڑیا منافقوں نے آگ تو بڑی لگائی ہے، تیرے اس قطرے سے اس آگ کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ چڑیا کا جواب سننا اپنے دل کی تختی پہ لکھ لینا۔ اس نے کہا آگ کس نے لگائی؟ کہا کافروں نے۔ کہا آگ کے اندر کون ہے؟ کہا خدا کا نبی۔ کہا میں بھی جانتی ہوں میرے اس قطرے سے اس آگ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کہا جب پتہ بھی ہے ایک قطرے سے آگ کو کوئی فرق نہیں پڑتا پھر اتنی محنت کیوں کر رہی ہو؟ چڑیا کا جواب سننا، اپنا عقیدہ مضبوط کر کے اٹھنا۔ چڑیا نے جواب دیا میں بھی جانتی ہوں میرا قطرہ اس آگ کے سامنے بڑا چھوٹا ہے، لیکن روز قیامت جب خدا کے سامنے جاؤں گی تو خدا کو بتا تو سکوں گی جب تیرے نبی کو آگ میں ڈالا گیا تھا تو میں آگ لگانے والوں میں سے نہیں تھی، آگ بجھانے والوں میں سے تھی۔ آگ لگانے والوں میں سے نہیں تھی، آگ بجھانے والوں میں سے تھی۔ آج ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آیا کرو تاکہ جب جسم سے روح پرواز کرے خدا کے سامنے جاؤ تو خدا کو بتا سکو پروردگار چہرے گناہگار ضرور تھے، وجود گناہگار ضرور تھا، دامن گناہگار ضرور تھے، ان لوگوں میں سے نہیں تھے جو ہر وقت تیرے محبوب کے ذکر کو گھٹاتے رہتے تھے، بلکہ ان لوگوں میں سے تھے جو ہر وقت تیرے محبوب کے ذکر کو بڑھاتے رہتے تھے۔ تو حضور کے ذکر کی محفل میں ضرور آیا کرو تاکہ تمہارا نام شامل ہو جائے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہر وقت میلاد مصطفیٰ میں جا کر حضور کا ذکر کرتے تھے، تاجدار ختم نبوت کے نعرے لگایا کرتے تھے۔ یہاں پر ایک ایک لمحہ تمہارا خدا کی قسم تمہارے ایمان کو منور کرے گا، تمہارے ظاہر کو منور کرے گا، تمہارے باطن کو منور کرے گا۔ تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ خالق نے تم ان لوگوں میں شامل کر لیا جو ہر وقت حضور کے ذکر کو بلند کرتے رہتے ہیں، حضور کے ذکر کو بلند کرتے رہتے ہیں۔ وقت کا تقاضا ہے اور یہیں قرآن پاک کا پیغام سمجھانا تھا، جہاں جہاں خدا کا ذکر ہوتا ہے وہاں وہاں مصطفیٰ کا ذکر ہوتا ہے۔ تو بڑے خوش نصیب آپ لوگ ہیں جو میلاد مصطفیٰ کی محفل میں بیٹھے ہیں، دیکھنے میں مصطفیٰ کا ذکر ہے، حقیقت میں خود خدا کا ذکر ہے۔ تو میرے دوستو یہاں میں آخری نعرہ آپ سے لگوانا چاہتا ہوں، اور نعرہ ایسا لگوانا چاہتا ہوں کہ پورا پنڈال گونج اٹھے۔ اس سے پہلے یہ جو آپ ہر روز تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگاتے ہیں، یہ نعرہ جسم کی طاقت سے نہیں، یہ نعرہ روح کی طاقت سے لگایا جاتا ہے۔
کیونکہ اس لیے ابھی یہ دنیا بھی نہ تھی، یہ کائنات کا وجود بھی نہ بنا تھا، ابھی وقت بھی نہ تھا، یہ پوری کائنات نہ تھی۔ پروردگار نے اس وقت اعلان کر دیا، کہا یا آدم حسبنو کا محمد وفی روایت هو الاول وهو الاخر۔ تب یہ کائنات بھی نہ تھی، دن بھی تھا نہ رات بھی نہ تھا، خالق نے تب اعلان کر دیا تھا یا آدم حسبنو کا محمد وفی روایت حسبنو کا احمد هو الاول وهو الاخر۔ اے آدم یہ محمد ہے، اول بھی یہی ہے آخر بھی یہی ہے، اول بھی یہی ہے آخر بھی یہی ہے، پہلا بھی یہی ہے آخر بھی یہی ہے۔ یعنی جب کائنات بھی نہ تھی، پروردگار نے اس وقت آقا دو جہاں کے سر پر تاجدار ختم نبوت کا تاج سجا دیا تھا۔ تاجدار ختم نبوت کا نعرہ فارش سے نہیں آیا، یہ نعرہ عرش سے آیا ہے۔ یہ نعرہ فرش کا نہیں، یہ نعرہ عرش کا نعرہ ہے۔ تو عاشق بن کے جواب دینا، جب دنیا بھی نہ تھی، کائنات بھی نہ تھی، پروردگار نے اس وقت اعلان کر دیا تھا محبوب اول بھی تو ہے آخر بھی تو ہے۔ اب نعرہ لگانا تاکہ پتہ چلے یہ عاشقان رسول بیٹھے ہیں۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ ابھی بھی اس سے بھی اور نعرہ گونجنا چاہیے، کیونکہ آج کل بدبخت بھی بڑے گھوم رہے ہیں جن کے بارے میں وہ لاہور کا قلندر کہتا تھا قدر نبیدہ ہے کی جارن، اے دنیا دار کمینے قدر نبیدہ جارن والے سو گئے وچ مدے۔ تاجدار ختم نبوت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے، ہم سب کی زندگی کا اختتام ایمان پہ فرمائے۔ میں میزبان محفل کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔